الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین والصلاة والسلام علی آباء سید الانبیاء والمرسلین والصلاة والسلام علی امہات سید الانبیاء والمرسلین والصلاة والسلام علی اعمام سید الانبیاء والمرسلین لا سیما افضل البشر بعد الانبیاء بالقول الغالب خیر الناصرین سیدنا ابو طالب علیہ الصلاۃ والسلام وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ وعترتہ وعشیرتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی العظیم رؤوف الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خیر خلق اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا زینت عرش اللہ۔ حمد و صلاۃ کے بعد انتہائی واجب القدر حاضرین و ناظرین بحمد اللہ تعالی ہماری سلسلہ وار گفتگو قرآن اور امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے جاری و ساری ہے، اور آج بھی بحمد اللہ تعالی اسی عنوان کا ایک پہلو ہم عرض کریں گے۔ قرآن کریم کے نزول میں اللہ تعالیٰ کی ذات والا صفات نے نزول قرآن کے مقاصد کا تعین فرمایا، اور اس مقاصد کے تعین سے پہلے اللہ تعالیٰ کی ذات والا صفات نے مبلغ قرآن کی شخصیت کا تقدس بیان فرمایا، اور اس شخصیت کے شخصی تسلسل میں خاص اہتمام فرمایا۔ اہتمام قدرت بڑا عجیب ہے۔ وجہ یہ ہے کہ جس نے اللہ کا ترجمان بن کے آنا ہے اور اللہ کا اعتماد بن کر آنا ہے، وہ اتنا بلند صاحب کردار ہو، صاحب اخلاق ہو، صاحب تزکیہ تصفیہ اور صاحب حرمت ہو کہ اس کا اسوہ روشنی بن جائے، نور بن جائے، اور لوگ اس پر اعتماد کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی ذات والا صفات نے خاتم النبیین بنایا، اور ذمہ داری یہ لگائی ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک، کہ وہ سب سے پہلے اللہ کی آیتوں کو تلاوت کریں، ویعلمہم، اور پھر ان کو اس کتاب الہی کی تعلیم دے، والحکمہ، اور قرآن کریم کے اندر جو پوشیدہ حکمتیں ہیں وہ راز کھولے، اور اس حکمت کے سانچے میں امت کو ڈھال دے، ایسا طرز زندگی دے، ایسا سنت کا وہ نمونہ دے کہ زندگی میں حضرت انسان اس میں ڈھلے تو وہ اللہ کے محبوب کی سیرت کا مظہر لگے۔ والحکمہ ویزکیہم، پھر اپنی نبوی نگاہوں سے ان کا تزکیہ کرے، ان کو پاکیزہ کرے، ان کے اخلاق کو اتنا پاکیزہ کر دے کہ اس کی خوشبو سے کائنات معطر ہو جائے۔ یہی حکمت اور عزت والی ذات جو ہے عزیز الحکیم کا یہ فیصلہ ہے۔ ناظرین محترم، نبوت ایک منصب ہے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس وقت اعلان فرمایا تو جو لوگ غیر اخلاقی رویوں کے رسیہ تھے، جیسا کہ ہم نے پہلے پروگراموں میں بیان کیا، اور جبر، بربریت، ظلم اور تشدد جن کا رویہ تھا، تو ان کو سنوارنے کے لیے کسی ایسے اسوہ کی ضرورت تھی کہ جس کے کردار پر، جس کی حمیت پر، جس کے وقار پر کوئی انگلی نہ اٹھا سکے، کوئی طنز نہ کر سکے، کیونکہ یکسر انقلاب برپا کرنا تھا، اور اس تسلسل میں پوری بھٹکی ہوئی انسانیت کو ایسا آئیڈیل دینا تھا کہ
جو قیامت تک ایسے رہنما اصول دے دے کہ پوری انسانیت اس سے قلب و روح سے وابستہ ہو جائے اور انسانی عظمت اور معراج کا وہ سراغ انسان پالے جس کے لیے حضرت انسان کو وجود بخشا گیا ہے۔ اب صورتحال یہ تھی کہ جب سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف فرما ہوئے تو زندگی کے 40 سال گزارے اعلان نبوت کے بغیر۔ 40 سال میں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کردار دیا اور اخلاقی حرمتوں کو اپنے کردار کے نور سے منور کیا، لیکن چونکہ تشریعی اعتبار سے 40 سال بعد آپ نے اعلان فرمایا تو اس صورت میں یہ بات واضح رہے کہ جب حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی اور اپنی نبوت کے بارے میں اعلان فرمایا تو لوگوں نے اس کو غیر معقول سمجھا، کیونکہ کئی ہزار سال تک بنی اسماعیل میں وحی نہیں آئی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تک یہ عرب کا خطہ جو ہے یہ وحی کے نور سے خالی رہا۔ لوگ نہ وحی سے آشنا تھے نہ نبوت سے آشنا تھے، تو انہیں بڑی عجیب لگی۔ پھر کچھ میں پہلے کو بیان کر چکا ہوں کہ لوگوں کے ذاتی مفادات اور بہیمی جذبات جو ہیں وہ زد میں آئے، تو اس حوالے سے بھی ان کو یہ بات ناگوار گزری اور وہ کھڑے ہو گئے۔ سب سے پہلے انہوں نے معجزات طلب کیے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ نبی ہیں تو معجزات دکھائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹھی میں بند کنکریوں کو کلمہ پڑھوایا، یہ معجزہ، تمام قسم کے معجزات، حتیٰ کہ چاند کو بھی توڑا۔ نبوت منصب ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرمایا کہ ہر جگہ ڈیمانڈ پر وہ معجزے نہ دکھاتا پھرے، یہ شعبدہ بازی تو نہیں۔ معجزہ ہوتا ہے، ایک شان ہوتی ہے، ایک وقار ہوتا ہے، ایک تصدیق ہوتی ہے، لیکن چونکہ وہ کفار بد اتوار یہ طے کر چکے تھے کہ جو بھی دلیل آئے ہم اس دلیل کو رد کر دیں گے، اسے کہہ دیا کہ یہ جادو ہے، فلاں ہے فلاں ہے فلاں، حتیٰ کہ وہ آسمان والا وہی معاملہ سامنے آیا، چاند کا توڑنا، اس کو بھی انہوں نے چیلنج کر دیا۔ اور یہ بات ایک تاریخی پس منظر میں حقائق ہیں کہ پہلے انبیاء علیہ السلام کے معجزات بھی چیلنج ہوتے رہے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ جو ہے یہ بھی چیلنج ہوا۔ اب اس چیلنج کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بارگاہ رب العزت میں عرض کی کہ پروردگار عالم، ہر ایک معجزہ، ہر ایک خرق عادت کا تصور اور اس کا وجود اور ظہور میں نے پیش کر کے دے دیا ہے، اب یہ کون سی ایسی بات ہے جس پر یہ راضی ہوں گے؟ ہر بڑے سے بڑے معجزے کو، معراج کو انہوں نے جھٹلایا، شق قمر کو انہوں نے جھٹلایا، میں نے مٹھی بند کنکریوں کو کلمہ پڑھا ہوا ہے انہوں نے جھٹلایا، ہر معجزہ رد ہو گیا ہے اور یہ چیلنج ہو گیا ہے پروردگار عالم، اب بتا میں تیرے دین کی حمایت میں اور اپنے نبوت کے اعتماد کی عظمت میں کون سا معجزہ پیش کروں جو رد نہ ہو سکے؟ تو حضور عظمت الہی سے آواز آئی، میرے حبیب آپ کے دامن میں 2 معجزات ہیں جس کو قیامت تک کوئی چیلنج نہیں کر سکتا، کوئی چیلنج کرے گا تو منہ کی کھائے گا۔ اے اللہ وہ کیا ہیں؟ فرمایا ان سے کہہ دو کہ فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ، میرے اعلان نبوت سے 40 سالہ زندگی کا، میری زندگی کا سارا تسلسل اور سارے معاملات آپ کے سامنے ہیں، تو میں نے زندگی کا جو پاکیزہ ترین حصہ تمہارے سامنے گزارا ہے وہ میرے کردار کی حرمت جو ہے وہ میری نبوت کی دلیل ہے اور معجزہ ہے۔ اب یہ ایسی حقیقت تھی جس کا اعتراف خود کفار مکہ کیا کرتے تھے، اور برملا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کردار کی تعریف کیا کرتے تھے کہ آپ صادق بھی ہیں، امین بھی ہیں، فلاں، تو اب اس سے وہ مکر نہیں سکتے تھے۔ اور آج تک یہ معجزہ، بلکہ قیامت تک یہ ایسا معجزہ ہے جس کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا۔ تو گویا پہلا معجزہ تو یہ تھا کہ حضور کا اپنا کردار نبوت کی دلیل بن گیا۔ دوسری بات یہ تھی جو ان چیلنجیبل ہے، جس کو چیلنج کیا نہیں جا سکتا، وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان کی حرمت تھی۔
کفار مکہ اس لیے نہیں چیلنج کر پائے کہ یہ کسی عام خاندان سے تعلق نہیں، جو سماجی رویوں میں جن خاندانوں کو کمزور سمجھا جاتا ہے یا کمین کہا جاتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، تو معزز ترین مکے کا جو خاندان ہے بنی ہاشم ہے، بنی عبد مناف ہے، ایک تسلسل ہے، تو لوگ ان کے حرمت وآب رویوں سے بھی واقف تھے اور اخلاقی تقدس سے بھی واقف تھے، ان کی سخاوت اور کرم اور دلداریوں سے بھی واقف تھے۔ اب اس تصور میں بھی وہ کچھ نہ کہہ پائے۔ وجہ یہ تھی کہ اس کے پیچھے اللہ وحدہ لا شریک کی مشیت کا نور ایک مسلسل حفاظت اور صیانت کی عظمت میں جاری اور ساری تھا۔ میں زیادہ پیچھے نہیں جاتا، تھوڑا سا پیچھے جاتا ہوں۔ جد الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذات والا صفات نے جس وقت اعلان نبوت فرمایا اور فرط جذبات اتنے مشتعل تھے اور اتنا احساس سے محبت الہی اتنا بلند تھا کہ آپ کے وجود پر آپ کا اعلان غالب آ گیا اور بڑے جوش سے فرمایا، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ۔ حبیب آپ کے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جن فرط جذبات میں بت پرستوں کی قوم میں کھڑے ہو کر بتوں اور بت پرستوں سے نفرت کا اظہار کیا تھا، وہ کمال کے کلمات تھے۔ آپ یاد کرو ان کلمات کی حرمت کو، اننی براء مما تعبدون، میں نفرت کا اعلان کرتا ہوں جس سے تم عبادت کرتے ہو، تم سے بھی، تمہارے رویوں سے بھی اور ان بتوں سے بھی۔ الا الذی فطرنی فانہ سیہدین۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میں اس ذات کی عبادت کروں گا جس نے مجھے وجود بخشا ہے۔ کیا خوبصورت دلیل ہے اور انتہائی سادہ دلیل۔ اے کفار، اے بت پرستو، اگر بتوں نے تمہیں وجود بخشا ہے تو ٹھیک ہے، بنتی ہے عبادت کرو۔ تو جب بتوں کو تم خود وجود بخشنے والے ہو، دینے والے ہو، تراشنے والے ہو، تو پھر ان کو خدا مان رہے ہو، تمہاری بت ماری گئی ہے۔ الا الذی فطرنی، میں تو اس کو حق مانتا ہوں، رب مانتا ہوں جس نے مجھے پیدا کیا۔ اب اس دلیل پر کسی کے دامن میں کوئی سوال نہیں تھا، نہ جواب تھا۔ فإنہ سیہدین، وہ اس شان کا مالک ہے، عنقریب وہ مجھے روشنی عطا کرے گا۔ بس اتنا بات کہنا تھی۔ جذبات خلیل میں اتنا ارتعاش تھا، اتنا اشتعال تھا، اتنے جذبات تھے کہ حضور عظمت الہی میں جوش آیا، عرش الہی بھی وجد میں آیا کہ اے اللہ، ایک کلا بندہ اور تیرا خلیل اتنے ایسے سنگین ترین ماحول کے اندر جہاں چاروں طرف دشمن ہے اور گھیراؤ کیا ہوا ہے، وہاں کھڑے ہو کر ایسی حق بات کہہ رہا ہے، شان سے کہہ رہا ہے کہ لہجے میں ذرا برابر بھی لچک نہیں، نرمی نہیں ہے، بڑی شان سے کہہ دیا۔ تو اللہ کی بارگاہ میں یہ کلمات اتنے پسند آئے، اللہ وحدہ لا شریک کی رحمت نے بھی اپنی شان میں آ کر کہا، وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقْبِهِ۔ اے ابراہیم، اے میرے خلیل، تیری اس محبت کو میں تازہ رکھوں گا اور تیری نسل میں تازہ رکھوں گا۔ وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً، اس کلمہ طیبہ کو میں باقی رکھوں گا۔ آج تیرے احساسوں کو، تیرے فرط جوش کو اور تیری طرف سے کیے گئے اعلان توحید کو اتنا بلند کروں گا کہ تیری نسل کا مزاج بنا دوں گا، اللہ اکبر، خمیر بنا دوں گا۔ اور ایسا ہوا۔ یاد رہے ناظرین، جو نفوس قدسیہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آباء و اجداد کے تسلسل میں آتے ہیں، ہر ایک فرد رحمت اللہ کی توحید کے نور میں تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جب اس پیکر میں منتقل ہوتی، اس فطری تسلسل میں، تو اس کے وجود پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ تبسمہائے پنہانی جو ہیں وہ اتنے غالب آ جاتے کہ اس کی شخصیت اور تشخص پس منظر میں چلا جاتا اور حضور کے تبسم کے حسن کے جلوے ظاہر ہو جاتے۔ وہ اس تبسم کے حسن کی خیرات سے متعارف ہوتا
جس طرح حضرت ہاشم علیہ السلام کی ذات والا صفات جو ہے، یہ ان کا نام ہاشم نہیں ہے، امر الاولا ہے، لیکن حضور کی سخاوت کے تبسم نے ان کی طبی عوارض پر، طبی احوال پر اتنا غلبہ کیا متبسم ہو کے کہ ان کے وجود پر ان کا وہ تشخص، وہ اعتبار سخاوت جو ہے اتنا غالب آیا کہ حضرت امر الاولا کو کوئی جانتا ہی نہیں، حضرت ہاشم کہتے ہیں۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اپنے آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات نے بھی اس جد کریم کی اولاد کو بنی ہاشم کہا ہے، بنی امر الاولا کسی نے نہیں کہا۔ یہ روشن حقیقت تھی، یہ وہ توحید کے جلوہ نور کی حرمت تھی جو اولاد ابراہیم میں تسلسل پذیر رہی۔ اب اس کے بعد ناظرین کرام، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جس وقت یہ خوشخبری ہوئی، پھر ان کے معاملات چلتے رہے، تعمیر کعبہ کا وقت آیا۔ تعمیر کعبہ کرنے کے بعد حضور عظمت الہی سے آواز آئی، میرے بندو آپ نے میرا گھر بنایا، میرے کہنے پر بنایا، میں زمان و مکان کا پابند نہیں، لیکن میری محبت میں آپ نے پتھر اٹھائے۔ ہم اس محبت کو تازہ رکھنا چاہتے ہیں، بیدار رکھنا چاہتے ہیں، برقرار رکھنا چاہتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ جب کوئی کسی کی مزدوری کرتا ہے تو اس کو اس کا معاوضہ ملتا ہے، تو آپ نے میرے گھر میں مزدور بن کر کام کیا، باپ اور بیٹا دونوں، ایک مستری بن گیا اور دوسرا مزدور بن گیا، اللہ اکبر، اور ہیں دونوں جلیل القدر پیغمبر، کوئی عام آدمی نہیں۔ ہائے ہائے ہائے، یہ کیا خوبصورت بندگی کا وہ معیار ہے جس سے آگے ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اللہ اکبر، دونوں باپ بیٹا مزدوری کر رہے ہیں، بارگاہ عظمت الہی سے آواز آئی کچھ مانگو، تو دونوں کے ہاتھ اٹھ گئے، ربنا وجعلنا مسلمین لک۔ کیا خوبصورت تمنا ہے، ہزاروں سلام اس تمنا پر۔ روپیہ نہیں مانگا، زمین نہیں مانگی، سرمایہ نہیں مانگا، دنیا کی کوئی چیز نہیں مانگی، جنت بھی نہیں مانگی جو آخرت کی نعمت ہے۔ فرمایا، عرض کی پروردگار عالم ربنا وجعلنا مسلمین لک، اے اللہ جب تک ہماری سانسیں تازہ رہیں، ہم زندہ رہیں، بس تیرے حضور نیاز مند رہیں، بندگی کی عظمت میں اترے رہیں، ہمیں گردن جھکانے والا بنا، اپنی بارگاہ ہمیں نیاز مند بنا، اپنی رضا کے نور میں سلامتیوں کا لباس عطا فرما، بس اور کچھ نہیں چاہیے۔ پھر آواز آئی، یہ بات تو ٹھیک ہے، تم تو پہلے ہی پیغمبر ہو، تمہاری خلقت اور خلق اتنے بلند ہے کہ تم بندگی سے ادھر ادھر ہو سکتے ہی نہیں ہو، یہ تمہاری طبی خصوصیات کے بھی خلاف ہے کہ بندگی کے تصور سے ہٹ جاؤ، ایسا نہیں ہے، بندے تو تم پہلے ہی ہو، ایک خلیل ہے اور دوسرا ذبیح ہے، اس شان کے مالک ہو، اس سے پہلے ایسا کائنات میں کوئی شخص نہیں آیا، اور مانگو۔ پھر فرت جذبات اٹھے، کہا پروردگار عالم اگر تیری رحمت نے ارشاد فرما دیا ہے اور تو آمادہ ہو گیا ہے دینے پر، وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، ہم چاہتے ہیں کہ ہماری جو اولاد ہے ہم دونوں کی، ان میں سے ایک ایسا طبقہ انسانیت پیدا فرما جن کو یہی شان بخش کہ وہ تیرے حضور جھکے رہیں، تیری بندگی کی حرمت میں سرمست رہیں، تیرے ذکر اور تیری چاہت میں وہ ڈوبے رہیں، اور تیرے حسن میں وہ مستغرق رہیں۔ پروردگار عالم ان کو اس انداز میں بنا۔ حضور عظمت الہی سے آواز آئی، قبل تو ہم نے قبول فرما لیا ہے، ایسا ہوا۔ مسلمۃ لک پر مفسرین اہل سنت کے 400 سے زیادہ مفسرین نے اس بات پر یہ بات نصاً لکھی ہے کہ مسلمۃ لک سے مراد اے لیستمر الاسلام، اے اللہ تیرا دین اسلام جو ہے وہ مسلسل ان نفوس قدسیہ کی فطرت بنا رہے، وہ مسلسل اس اسلام کی روشنی میں رہیں، ان کا طرز زندگی اسلام ہو، تیری بندگی ہو، تیری چاہتیں ہوں، تیرا پیار ہو، اور ایسا ہی ہوا۔ حضور عظمت الہی سے ایک مرتبہ آواز آئی، الذی یراک حین تقوم، میرے حبیب آپ کو قیام اول سے لے کر ہم آج تک آپ کی حسن میں سرشار نظارہ ہیں اور آپ کو تک رہے ہیں، یہی ہماری عظمت ہے، ہماری شان ہے۔ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، جب سے آپ ہماری نگاہوں میں بسے ہو، ہم نے کہیں اور طرف نگاہیں لوٹا کر دیکھا ہی نہیں ہے، بس نگاہوں میں بس گئے ہو، یہ قرآن پاک کی نصوص ہے۔ وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ، اے میرے حبیب ہم نے بڑا اہتمام فرمایا ہے، تجھے جب محو سفر کیا فطرت کی طرف، عالم شہادت کی طرف،
تو جس پشت سے گزارا اس پشت کو سجدوں کے نور سے ڈھانپا ہے ہم نے، اخلاق کے سرور سے مزین کیا ہے، اعلیٰ مرتبہ اور شان استفایت کا تقدس انہیں عطا فرمایا۔ جس رحم میں تم اترے ہو محبوب، ہم نے ان کی وجودوں کو بھی سجدے کے نور سے سجایا ہے۔ وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ، کتنے ہزاروں سال تک یہ لوگ سجدہ ریز رہے اس جوہر بے مثال کے وجود کے لیے، ظہور کے لیے، اتنے سجدے، اتنے ہزاروں سال سجدے ہوتے رہے، بالآخر وہ سجدے اپنے حرمت کے تقدس پہ جب قبولیت پر پہنچے تو یہ دعا خلیل کر رہے ہیں، اے اللہ جب وہ سجدے حضور عظمت رب الہی میں قبول ہو جائیں اور ان کا نتیجہ برآمد ہو تو پھر انہی پاکیزہ لوگوں میں سے ربنا وبعث فیہم رسولا، شان والا رسول بھیج۔ کیا کبھی ایسا بھی ہوا کہ پیغمبر خود صاحب شریعت ہے، پیغمبر ہے اور صاحب ملت ہے، وہ کسی اور کے لیے دعائیں کرتا رہے کہ اسے پیغمبر بنا کر بھیج شان والا؟ تو تمام انبیاء علیہ السلام کی نگاہوں میں حضور علیہ السلام کی ذات والا صفات موجود تھی، ہر ایک ان کی امتی ہونے کی خواہش کرتے رہے، اور عالم امر میں، عالم ارواح میں، عہد میثاق میں یہ بات کھلی کہ شان والے رسول آ رہے ہیں۔ اخذ اللہ میثاق النبیین لما آتیتکم من کتاب وحکمہ ثم جاءکم رسول لتؤمنن بہ ولتنصرنہ قال ااقررتم واخذتم علی ذلکم مصری۔ یہ پس منظر پیش کیا جا رہا ہے حضرت حسین کا کہ کتنی حرمتوں کے سائے میں حسین چلتے ہوئے آئے ہیں۔ اچھا، پھر جب کفار مکہ کو کوئی اور داؤ مکر نہ ملا تو وہ انہوں نے ادھیڑ بن کرنے کے لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے ساتھ تھوڑی سی نفرت کا اظہار کیا، تو غیرت الہی نے جواب دیا، اور میرے محبوب کے آباء و اجداد کی حرمت پر انگلی اٹھانے والوں حیا کرو، لقد جاءکم رسول من انفسکم اے انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ جن نفوس قدسیہ کو تم زد میں لا رہے ہو، میں خدا ہو کر گواہی دے رہا ہوں، جہاں حرمت نفاست کی انتہا ہوئی ہے، جس سے اوپر کوئی شخص نفیس ہو سکتا نہیں، عقیدے کے اعتبار سے، اخلاق کے اعتبار سے، رویوں کے اعتبار سے، زندگی اور بندگی کی حرمت کے اعتبار سے، تمام اعتبارات فطرت جو ہیں، جو خدا کے ہاں طے ہیں، ہر اعتبار عظمت سے سب سے زیادہ نفیس اگر کوئی وجود گزرا ہے تو خاندان نبوت کے نفوس قدسیہ کا گزرا ہے۔ وہ تم سے سب سے زیادہ افضلیت معاب تھے، انفسکم، ایک قرات متواترہ میں انفاسکم، نفیس ترین۔ اللہ اکبر، یہ خدا کی طرف سے گواہیاں ہیں۔ کیوں کہ منصب اتنا بڑا تھا جس کے لیے اتنا بڑا اہتمام کرنا پڑ گیا۔ اب آئیے، جب یہ طے ہے کہ جتنا بڑا منصب ہو اتنا بڑا اہتمام ہوتا ہے، تو پھر آئیے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی جس وقت دیکھا کہ میرا وقت آ گیا ہے، میں حضور عظمت الہی میں جانے والا ہوں، تو پھر اپنے اس منصب کی حرمت کو سامنے رکھ کر، چونکہ آپ نے بھی اسی انداز میں تربیت فرمائی تھی اپنی لخت جگر حضرت زہرا پاک کی، جسے عصمتوں کی ملکہ کہا جاتا ہے اور حرمتوں کا حوالہ کہا جاتا ہے، پاک دامنی کا تقدس کہا جاتا ہے، وہ زہرا پاک، اللہ اکبر اللہ اکبر، جن کی تکریم کے لیے نبی اپنا مصلی چھوڑ دیں، وہ زہرا پاک صلوات اللہ تعالیٰ علیہ، ان کی تربیت آغوش رسالت میں ہوئی۔ اللہ اکبر، جس ذات والا صفات کو نبی کا جگر کہا جائے تو اس طہارت میں ہم کہاں، اس خد و خال میں کہاں سے ہم راہ پائیں گے کہ کوئی غیر طاہر چیز وہاں سے گزری ہو؟ جس حرم میں حضرت زہرا رہتی تھی وہاں تو وسوسوں پر بھی پابندی تھی۔ یہ بات کبھی وقت آیا تو فقیر بیان کرے گا، حالہ وسوسے آتے رہتے ہیں، بڑے بڑے لوگوں کو آتے رہتے ہیں۔ زہرا وہ حرمت پاک ذات والا صفات ہیں کہ جہاں وسوسوں پر بھی پابندی تھی، خیال بھی ایسا نہیں گزر سکتا تھا
جو مشیت الہی اور مزاج رسول کی تقدس کے خلاف ہو۔ یہ وہی زہرا ہے۔ کیوں اتنا بڑا اہتمام کیوں تھا؟ یہ اس لیے تھا کہ وہ حسنین کی اماں بننے والی ہیں۔ حسنین وہ ہیں اور بالخصوص حسین وہ ہیں جنہوں نے نبوت کے بعد نبوت کا اعتماد بننا تھا اور قرآن کریم کی معیت کے ساتھ بننا تھا۔ یہ اہتمام ہے، یہ اہتمام قدرت ہے۔ میں یہاں ایک چھوٹا سا واقعہ آپ سے شیئر کرتا ہوں۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اصحاب سے فرمایا کہ میرے اصحاب بتاؤ عورت کی سب سے بڑی خوبی کیا ہے؟ ہر ایک بندے کے سامنے جس چیز کا تصور موجود تھا انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ ہے، لیکن نبی علیہ السلام کسی بھی وضاحت پر مطمئن نہیں ہیں۔ مولا کائنات علیہ السلام چپکے سے اٹھے، کہا یہ سوال بڑا بھارا ہے اور نبوت کو جواب دینا ہے، کوئی عام آدمی تو نہیں دے سکتا۔ گھر گئے، حضرت زہرا پاک نے دیکھا کہ مولا کائنات تھوڑے سے تعجب کی صورت میں ہیں، پریشان ہیں۔ کہا علی معاملہ کیا ہے؟ کہا دربار رسالت سے ایک ایسا سوال آیا ہے کہ ہم سب دم بخود ہیں، کیا فیصلہ کریں؟ اور اگر کوئی رائے کا اظہار کرتا ہے تو حضور مطمئن نہیں ہوتے۔ یہ سوال بڑا ہے۔ تو سیدہ کائنات نے زیر لب تبسم فرمایا، اپنی شایع نشان فرمایا، یہ بھی کوئی اتنا بڑا سوال ہے؟ اس کا تو 2 لفظی جواب ہے۔ سب سے بڑی خوبی عورت کی یہ ہے کہ اس کی نظر کسی غیر پر نہ پڑی ہو اور اس پر بھی کسی غیر کی نظر نہ پڑی ہو، وہ پاک دامنی میں اتنی بلند ہو۔ مولا کائنات مچل گئے، یہ دوڑے گئے دربار رسالت میں، یا رسول اللہ حل ہو گیا ہے، آپ کے سوال کا جواب آ گیا ہے۔ کہا کیا جواب ہے؟ عرض کی جناب فنائے عالم سیدہ کائنات صلوات اللہ تعالی علیہ نے اس مسئلے کو 2 لفظوں میں بیان کر دیا ہے اور کہا ہے عورت کی خوبی یہ ہے، اس کی عفت اور شرافت اور عصمت کا کمال یہ ہے کہ اس کی نظر کبھی بھی کسی غیر پر نہ پڑے اور نہ اس کے وجود پر کسی غیر کی نظر پڑے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جھوم گئے اور فرط جذبات میں فرمایا فاطمہ تو بضعۃ منی، وہ فاطمہ صرف میری بیٹی نہیں، نبوت کے وجود کا حصہ ہے، جگر ہے نبوت کا، مرکزی حصہ ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اتنا بڑا اہتمام قدرت، اور اس اہتمام قدرت کے پیچھے اتنا بڑا انصرام جو ہے وہ وجہ یہ تھی کہ ان کے وجود اطہر سے حسین نے تشریف لانا تھا، اس نے ترجمان قرآن بن کر قرآن کی معیت اور وفا کا حوالہ بن کر امت کو نوازنا تھا۔ تو فطرت ہر کسی کی تربیت کرتی نہیں، یہ قدرت کے اپنے نظام ہیں، جس کو جو شان بخشے۔ میں سلام نیاز پیش کرتا ہوں حضرت زہرا کی حرمت باب بارگاہ میں کہ ماں ہیں، ماں ممتا سے تڑپ رکھتی ہے، احساس فطرت میں یہ بات موجود ہے، طے ہے، ہر ماں کے ارمان ہوتے ہیں، ہر ماں کے۔ بچوں کو نہلاتی ہے، سلاتی ہے، کھلاتی ہے، پلاتی ہے، کپڑے پہناتی ہے، ان کو دھوتی ہے، سارے معاملات ہوتے ہیں۔ حسنین بھی بچے تھے، ان کی ماں بھی، جب وہ ان کو نہلاتی دھلاتی، کنگھی کرتی، سرما پہناتی، اپنے شوق اور اپنے ارمان پورا کرتی، تو ساتھ لوری کس بات کی دیتی کہ بیٹا تم نے زہرا کا خون پیا ہوا ہے، تم نے زہرا کا دودھ پیا ہوا ہے، تم نے میرا دودھ پیا ہے، اس دودھ سے وفا ضرور کرنا ہے، اس دودھ کی حرمت کے تقاضے ہیں۔ تو چونکہ چھوٹے بچے تھے، وہ ابھی سمجھ بال تو تھے نہیں کہ وہ سوال و جواب میں پڑھتے، تو ان کی رگ و ریشے میں یہ بات ڈال دی گئی، اپنے ارمانوں کو قربان کر کے۔ حضرت زہرا نے فرمایا کہ جب وقت آئے بابا کے دین پر تو اپنی گردنیں کٹوا دینا، دین کو نیچا نہیں ہونے دینا۔ یہ چیز تربیت اور گھٹی میں تھی۔ تو پھر کیوں نہ ہو، جب تربیت اس انداز کی ہو
تو رسالت کا اعتماد بنا جا سکتا ہے۔ اس لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا صفات نے یہ ارشاد فرمایا کہ میرے بعد قرآن اور حسین یہ میری امت کے ترجمان ہیں، جو ان سے وابستہ رہے گا اسے دنیا میں بھی ہدایت کی ضمانت دیتا ہوں اور آخرت میں نجات کی ضمانت دیتا ہوں۔ ناظرین محترم، انتہائی قابل غور بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی بڑی شخصیت کا نام لے لیتے ہیں کہ میرے بعد یہ قرآن کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور قرآن کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ ہر ایک شخصیت نے اپنا کردار دیا ہے، اس کے کردار کا کوئی انکار نہیں کر سکتا، منکر بھی نہیں کر سکتا، ان کے کردار کی حرمت کو سلام۔ لیکن جہاں نبی علیہ السلام کی ذات نے اپنا اعتماد کا مرکز جس نفوس کو، جن حقیقتوں کو قرار دیا ہے، وہ قرآن اور اہل بیت ہیں۔ اب چونکہ 4 اعتبارات تھے قرآن کے پیغام کے تصور میں، تعلیم کتاب اور تلاوت کتاب اور حکمت کتاب اور تزکیہ، یہ 4 اعتبارات تھے۔ یہ چاروں چیزیں جس پیکر میں اتر جائیں اس پیکر میں نور اور سرور کی حرمتیں بحال ہو جاتی ہیں، وہ ہمہ وقت اللہ کی اطاعت اور رسول کی اطاعت میں مستعد ہو جاتا ہے۔ اب یہ چاروں چیزیں تھیں، یتلو علیہم آیاتک، وہاں پر آیتیں تلاوت کریں۔ ہر ایک شخص تلاوت کرتا ہے، رسول بھی تلاوت کرتے رہے، اس میں کوئی شک نہیں، اور سارا قرآن تلاوت کیا۔ ہر ایک کی تلاوت لفظ اور معنی کے تصور میں ہے، اور قرآن کی حرمت اور اعجاز بلاغت کے اعتبار سے اپنے تقدس کی حرمت میں ہر ایک کی تلاوت موجود ہے۔ سبحان اللہ، پر سلام اس تلاوت کو کہ وجود سے سر جدا ہے اور سر نیزے پر ٹاکا ہوا ہے، اور حسین قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں۔ یہ تلاوت کا ایک یہ بھی مقام ہے۔ یہ کیسی تلاوت ہے؟ کبھی ایسا ہوا کہ کسی پیغمبر علیہ السلام، میں مفاضلہ نہیں کر رہا، موازنہ نہیں کر رہا، لیکن ایک تاریخی حقیقت ہے اور حقیقت واقعہ ہے کہ ایسا کبھی نہیں ہوا کہ اللہ کے کسی پیغمبر کے وجود کو 2 حصے کر دیا گیا ہو، اور پھر وہ پیغمبر جو ہے اٹھ کر، یا پیغمبر کا کوئی حواری یا کوئی صحابی اٹھ کر وہ کتاب کی تلاوت کرے۔ ایسا کبھی نہیں ہوا، اور وہ بھی نیزے کی نوک پر چڑھ کے۔ یہ صرف حسین کا اعزاز ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ حسین قرآن سے وفا کرے گا، قرآن کے ساتھ ہے، اس کی وفا کی حرمت اتنی بلند ہے کہ قیامت بھی اس وفا کو نہیں توڑ سکتی۔ تو جب یہ ایک واقعی حقیقت ہے، تو پھر جب رسول اعتماد کر رہے ہیں اہل بیت اور قرآن پر، امت کو کیا سانپ سونگھ گیا ہے کہ وہ اعتماد نہیں کرتی؟ صرف فرط جذبات میں یہ روایت بیان کر جاتے ہیں اور اس سے آگے کچھ نہیں، عمل میں یہ روایت نہیں اترتی، صرف مذہب کا حصہ ہے یا معلومات کا حصہ ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں، اگر ہم ان سے منہ پھیرتے ہیں تو گویا ہم نے رسالت پر اعتماد ہی نہیں کیا۔ آئیے امت لوٹ آئے اس مرکز کی طرف، اس نشاندہی کی طرف جہاں رسول نے رسول ہو کر اعتماد کیا ہے۔ تو یہ 4 اعتبارات تھے، تلاوت، پھر تعلیم کتاب۔ اللہ اکبر! تعلیم کتاب حضور نے کس طرح فرمائی ہے؟ کوئی صرف نحو نہیں پڑھائی، منطق کلام بدیع معنی نہیں پڑھایا، آپ نے خدائے ذوالجلال کی مشیت کو اس کے نور میں ڈھل کر اپنی عملی زندگی سے کتاب کی تعبیر بھی، تفسیر بھی فرمائی ہے، اور لوگوں کو اسوہ دیا کہ قرآن کریم نے علی الاطلاق کہہ دیا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ لوگوں، حسن زندگی کا کمال جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں ہے، آپ کے اسوہ میں ہے۔ اور پھر یہاں تک قرآن چلا گیا کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہر اعتبار حیات دین بن گیا۔ فرمایا وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ جس چیز سے بھی رسول جو چیز عطا کر دیں، جو ارشاد فرما دیں، وہی حق ہے، وہی دین ہے، وہی اسلام ہے اور وہی حقیقت ہے، اور جس چیز سے وہ روک دیں تو رک جایا کرو، وہی دین ہے۔ اللہ اکبر! یہ کتنے سادے الفاظ ہیں، لیکن ان کی معنوی جو حرمت ہے کتنی بلند و بالا ہے۔ جو وما آتاکم، لفظ ما عموم کے لیے وضع ہے، کوئی ایسا فرد نہیں بلائیوں کا جو زبان رسالت سے ہٹ کر ہو۔ اللہ اکبر! وما آتاکم الرسول، یہ خدا کا
خدائی اعتماد ہے ذات رسول پر۔ قربان جاؤں، خدا نے خدا ہو کر اعتماد فرمایا ذات رسول پر، اور ذات رسول نے رسول ہو کر، خدا کا ترجمان ہو کر، خدا کے دین کا پیغمبر ہو کر اعتماد فرمایا قرآن پر اور حسین پر۔ آئیے ہم اس عظمت وفا میں آگے بڑھیں، اور جس انداز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت سے فرمایا ہے اسی انداز کی سادگی عظمت، سادہ عظمت میں ہم اعتماد بھی کریں اور اس پر عمل بھی کریں۔ یقیناً فلاح موجود ہے آج کے دور کے اندر، جہاں جارحیت مذہب کا روپ تارے ہوئے ہے، تشدد، بدامنی اور یاوہ گوئی مذہب کے سٹیجوں کا حسن بنایا جا رہا ہے۔ آئیے ہر اس عمل کو چھوڑ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی اس سادہ عظمت پر ٹھہر جائیں۔ ضرب تقسیم نہ کریں کہ یہ حدیث، یہ فرمان میرے مذہب کے مطابق ہے کہ نہیں ہے، یہی سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ مذہب کی تراش خراش بات کی ہے، فرمان رسالت کی حرمت پہلے سے ہے۔ لہذا ہم اس دور میں جا کر اسی اعتبار سے یہ اقدام کریں جس اعتبار کا تقاضا رسول کر رہے ہیں۔ حیرت اس بات پر ہے کہ جن کے علم پر رسول خدا نے رسول ہو کر اعتماد کیا ہے، آج ان کے علم پر ہم اعتماد کرنے سے کترا رہے ہیں۔ بھائی میں یہاں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ نبی نے نبی ہو کر ان کو عالم کہا اور ساری کائنات کے علوم سے بڑھ کر صاحب علم کہا، علماء سے بڑھ کر صاحب علم کہا، تو کچھ نہ کچھ تو دیکھا ہی ہوگا رسالت پناہ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو جب انہوں نے اعتماد کر لیا ہے کہ یہ سب سے عالم ہیں، تو پھر ہم سب سے جو عالم ہیں اور جن سے اخذ فیض کے لیے رسول ہمیں آمادہ کر رہے ہیں، حکم دے رہے ہیں، اطاعت رسول کا تقاضا یہی ہے کہ ہم یہیں آئیں جہاں رسول اللہ نے ہمیں بھیجا ہے، اور جن کے سپرد امت کو کیا ہے اس امت میں اصحاب بھی ہیں، تابعین بھی ہیں، اتباع تابعین بھی ہیں، اولیاء اور کاملین بھی ہیں، سب بھی ہیں۔ کیا آپ نے یہ حدیث نہیں سنی، فرمان رسالت نہیں سنا کہ انا مدینۃ العلم و علی بابھا، من یأت العلم فلیأت بابا، میں علم کا شہر ہوں، میرے اندر علم کے خزانے جو خدائے ذوالجلال کی طرف سے نازل ہوئے ہیں وہ سب کا میں شہر ہوں، لیکن اس کا دروازہ علی ہے۔ جو علم چاہتا ہے علی کی چوکھٹ پر آئے، جو علم چاہتا ہے وہ حضرت زہرا کی بارگاہ میں سر جھکائے، علم چاہتا ہے وہ حسنین کریمین کے قدموں میں آئے۔ کیا یہ ارشاد نہیں ہے؟ اور پھر ارشاد فرمایا انا دار الحکمہ، میں حکمت کا گھر ہوں، وعلی بابھا، اور حکمت کا گھر بھی اہل بیت ہے۔ اور جو حکمت چاہتا ہے، دانائی چاہتا ہے، شعور چاہتا ہے، دین کی روشن حقیقت چاہتا ہے، سنت کی صحیح تعبیر چاہتا ہے، وہ اہل بیت کے پاس آئے۔ گھر والوں کو زیادہ معلومات ہوتی ہیں شخصیت کی یا باہر والوں کو؟ گھر والوں کو گھر والوں کا مقام دیا جائے، اعتبار کیا جائے، اور در والوں کا اعتبار کیا جائے۔ یہ ان کو فریق نہ بنایا جائے، جیسا کہ آج ہمارے عرف میں موجود ہے کہ ہم اہل بیت نبوت کو بعض اصحاب رسول کے درمیان کھڑا کر کے اور پھر ترازو کرتے ہیں، مفاضلہ کرتے ہیں، تقابل کرتے ہیں کہ جناب والا ان سے فلاں افضل ہے۔ میں نے کتاب بھی لکھی ہے انوار الثقلین، اور اس کتاب کے اندر یہ 500-600 صفحے کی کتاب ہے، اس میں نے یہی وضاحت دی ہے کہ اہل بیت النبوت کا موازنہ کسی سے ہو ہی نہیں سکتا، بنتا ہی نہیں، نہ مفاضلہ ہے، نہ مقابلہ ہے، نہ موازنہ ہے، نہ تقابل ہے۔ وجہ کیا ہے؟ الحمد کی الف سے لے کر والناس کے سین تک ایک حرف بھی ایسا نہیں نازل ہوا کہ خدائے ذوالجلال نے خدا ہو کر اپنی عظمت و شان کے مطابق ان دو حقیقتوں کو سامنے رکھا ہو، یعنی اہل بیت رسول کو ایک پلڑے میں اور اصحاب رسول کو دوسرے پلڑے میں رکھ کر پھر مفاضلہ کیا ہو کہ کون ان سے افضل ہے اور کون مفضول ہے۔ ایسا پورے قرآن کی کسی ایک زبر زیر کے کروڑویں حصے میں بھی نہیں۔ اب آئیے، لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا میرے حبیب آپ کی ذمہ داری ہے، نبوی منصب کا یہ تقاضا ہے
کہ آپ نے قرآن کا ہر حرف کھول کر بتانا ہے اپنی امت کو، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنچایا اور بتایا۔ 23 سال تک جتنا قرآن نازل ہوا ہر ایک کی وضاحت حضور اپنی زبان سے فرماتے، لیکن حیرت اس بات پر ہے کہ 23 سالہ نزول وحی کا زمانہ گزرا، نبوت کی غربتوں کا تسلسل گزرا اعلان کے اعتبار سے، پورے اس حیات عصمت میں، اس حیات حرمت میں ایک لمحہ کے لیے، ایک لمحہ کے ایک کروڑویں حصے کے لیے بھی ایک حرف زبان نبوت سے صادر نہیں فرمایا، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں حقیقتوں کو، ثقلین کو یعنی قرآن اور اہل بیت، یا صرف اہل بیت اور شیخین علیہم الرضوان حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ یا دیگر اصحاب کو مد نظر رکھا ہو، اور پھر ترازو کیا ہو، تفاضل کیا ہو، اس میں فیصلہ دیا ہو کہ یہ افضل ہے اور یہ مفضول ہے۔ یہ ریکارڈ کے طور پر عرض کر رہا ہوں۔ حیرت اس بات پر ہے کہ خدائے ذوالجلال نے خدا ہو کر یہ نہیں کیا، رسول نے رسول ہو کر یہ نہیں کیا، چونکہ مفاضلہ بنتا ہی نہیں، اس لیے نہ ذات حق نے اپنی مشیت میں یہ کوئی فیصلہ کیا ہے، نہ ذات رسول نے یا صاحب شریعت نے۔ تو پھر جب اللہ اور اس کا رسول یہ مفاضلہ نہیں کرتا تو بعد کے لوگوں کو کس نے حق دیا ہے کہ وہ ترازو اپنے ہاتھ میں لے کر بیٹھ جائیں اور فیصلہ کرتے پھریں، اور پھر فیصلہ بھی من مانا جس پر دلیل ہی کوئی نہیں ہے، نہ نص قرآن میں کوئی حرف ہے نصوص قرآن میں، نہ نصوص نبوت میں، اور یہ فیصلے بھی صدیوں بعد ہو رہے ہیں۔ اور پھر حیرت اس بات پر ہے کہ یہاں تقابل جو ہے اس کے لیے اپنے من مانے اور تراشے ہوئے مذہب کے تصور میں قرآن کی آیت کا ناجائز استعمال ہو رہا ہے۔ حیرت اس بات پر ہے۔ میں نے ہزاروں کتابیں علم کلام کی دیکھی ہیں، اور ان علم کلام کے اندر، اس علم کلام کے اندر جہاں مسئلہ تفضیل کو اچھالا گیا ہے، اٹھایا گیا ہے، اور وہ بھی اہل بیت نبوت کے خلاف تفضیل شیخین کا جو تصور دیا گیا ہے، اس کی اصل وجہ یہی ہے کہ اہل بیت نبوت کو پس منظر میں رکھا جائے اور مفضولیت کے درجے میں رکھا جائے۔ تو میں نے ان تمام آیات کا تفاسیر اہل سنت سے تقریباً 400 سے زائد تفسیریں ہیں جو میں نے الگ الگ سے ان مقامات پر ان کا مطالعہ کیا، اسٹڈی کی، اور وہاں میں نے دیکھا کسی ایک مفسر نے کوئی ایک حرف بھی ایسا بیان نہیں کیا کسی دلیل کی روشنی میں کہ یہاں یہ بات ہے۔ ہاں، جن اصحاب کرام علیہم الرضوان کی حرمت کو ان آیات میں بیان کیا گیا، ان کے کردار کے تقدس میں بیان کیا گیا ہے، ان کے کردار کی حرمت اور عظمت کو اور اعظمیت کو بیان کیا گیا ہے۔ جب ہم نے کرداروں کی جستجو کی، کرداروں کی، تو پھر ان کرداروں میں یعنی قرآن کریم کے نصوص نے جن کرداروں کی پذیرائی اور مدح سرائی فرمائی ہے، معنی آیت کے طور پر حیرت اس بات پر ہے اور عجیب اتفاق ہے، ان کرداروں میں سب سے پہلا کردار ہی معنی آیت بن کر اہل بیت نبوت سامنے ہے۔ اگر کسی آیت میں سبقت اسلام کو افضلیت کا باعث بنایا گیا ہے کہ یہ آیت کریمہ جو ہے سبقت اسلام میں افضلیت کا ٹائٹل دے رہی ہے کہ فلاں سب سے پہلے اسلام لایا ہے لہذا وہ سب سے افضل ہے، تو ناظرین کرام حیرت اس بات پر ہے کہ سب سے افضل اگر سبقت اسلام ہی مؤثر ہے افضلیت کے ٹائٹل میں، تو سب سے پہلے اسلام لانے والا اہل بیت نبوت ہی ہیں، ان سے پہلے کوئی اسلام لانے والا کوئی نہیں۔ پھر لوگ لوٹے کہ سب سے پہلے تو اہل بیت اسلام لانے والے ہیں، ایمان قبول کرنے والے ہیں اور تصدیق کرنے والے ہیں نبوت کی بھی اور وحی کی۔ پھر لوٹے جی انفاق جو ہے یہ فلاں فلاں صحابی نے کیا ہے، خرچ کیا ہے، تو اس پر بھی ناظرین کرام میں نے جب تحقیق کی تو پھر انفاق فی سبیل اللہ کے اندر بھی سب سے پہلا عنوان جو ہیں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا اور بے تحاشا ڈھیروں کے ڈھیر سرمایہ خرچ کرنے والے اہل بیت نبوت ہیں اور اصحاب رسول سے پہلے ہیں۔ پھر اسی طرح جہاں کہیں غزوات کے اندر کوئی کردار آیا ہے تو اہل بیت پہلے موجود ہیں۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اہل بیت نبوت پہلے کردار دیں، پہلے ایمان لائیں، پہلے ایثار کریں تو وہ معنی آیت نہیں ہیں، اور بعد میں آنے والے اگر کوئی کردار دیں تو وہ معنی آیت ہیں؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اہل بیت نبوت قرآن کے کسی حصے میں ان کا کوئی تشخص نہیں ہے اس کردار کی حرمت میں، جبکہ کردار بھی انہوں نے دیا ہے،
اثار بھی ان کے دامن میں ہے، اور اسلام لانے والے بھی سب سے پہلے ہیں۔ ہر انداز عظمت کی جو سبقت ہے وہ اہل بیت نبوت کا ٹائٹل ہے۔ ان کو کیوں پس منظر میں رکھا گیا؟ وجہ کیا ہے؟ دلیل ترجیح کیا ہے؟ وجہ ترجیح کیا ہے؟ کائنات کے کسی صاحب علم کے دامن میں نہیں ہے، نہ تفضیلیوں کے دامن میں ہے۔ تو اس لیے جب قدرت نے نہیں ترازو کیا، نبوت نے نہیں کیا، اور اصحاب رسول میں سے مقتدر اصحاب رسول نے بھی کسی نے بھی یہ مفاضلہ اور ترازو نہیں کیا، تو پھر بعد کے لوگوں کو، اہل علم کو کس نے حق دیا ہے کہ وہ حجروں میں بیٹھ کر اپنی کلموں سے ترازو کرتے رہیں؟ کسی کو کوئی حق نہیں۔ پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک نے اس ترازو کے لیے، اس مفاضلے کے لیے کسی کو نہ ثالث بنایا ہے ان دو حقیقتوں کے اعتبار میں، اور نہ ہی کسی کو معمور کیا ہے۔ جب نہ کوئی معمور ہے، معمور من اللہ یا معمور من الرسول ہے اس مفاضلے پر، اور نہ ہی کوئی ثالث بنایا گیا ہے، تو پھر اہل علم خود سے کیوں کودے ہیں؟ کیا وہی ان پر آئی ہے، مولانا صاحبان پر آئی ہے، یا مکاتب فکر کے سربراہوں پر آئی ہے، اماموں پر آئی ہے؟ کسی شخص پر وہی نہیں آئی، وہی صرف رسول اللہ پر آئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہل بیت نبوت کو الگ تشخص، الگ تقدس اور الگ تکریم میں بیان فرمایا ہے، اور ان کا مد مقابل کائنات میں ہے ہی کوئی نہیں جس سے ان کا مفاضلہ کیا جائے۔ تو جس طرح قرآن کریم اپنی ذات میں شاہکار عدم مثلیت ہے کہ کوئی مثال نہیں، تو اہل بیت بالخصوص حسین کی بھی کائنات میں کوئی مثال نہیں۔ انشاءاللہ بقیہ اگلے حصے کے اندر ہم بیان کریں گے۔